السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المرسلات اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کے مختصر فضیلت اور اس کے مختصر مضمون کے اوپر بات کریں گے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع قیامت، جزا و سزا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس میں بار بار انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے مختصر مضمون میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے قیامت کی نشانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قیامت کی یقینی آمد کا ذکر۔ سورت کے آغاز میں مختلف قسم کی ہواؤں اور اللہ کی نشانیوں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے۔ اس کے بعد قیامت کے ہولناک منظر کا ذکر کیا گیا ہے کہ سورج، ستاروں، پہاڑوں اور آسمان میں آنے والی عظیم تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر، سورج، ستاروں، پہاڑوں اور آسمان میں آنے والی عظیم تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن رونما ہوں گی۔ پھر منکرین حق کے لیے تنبیہ کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ سورت میں بار بار یہ جملہ آتا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ آیت اس سورت میں 11 دفعہ دہرائی گئی ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کی تخلیق، زمین کا نظام، پہاڑوں اور پانی جیسی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذاب اور اس کی سختیوں کا ذکر کیا گیا۔ جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ متقی اور نیک لوگوں کے لیے باغات، سایہ دار جگہیں، پھل اور بے شمار نعمتوں کی خوشخبری دی گئی۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ المرسلات میں قیامت کی یقینی آمد، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، منکرین حق کے لیے سخت تنبیہ، جہنم کی سزائیں اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان دنیا کی غفلت سے نکل کر آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ اب سماعت فرمائیں سورت کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت۔ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں، بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ
مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔